امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران کو کئی ہفتوں سے دھمکیوں اور خطے میں امریکی فوجی سرگرمیوں کے بعد اس ہفتے دونوں ممالک کے درمیان جوہری مذاکرات کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آئی تھی۔ ترکی، قطر اور مصر کی کوششوں کے نتیجے میں توقع کی جا رہی تھی کہ جمعے کو استنبول میں اہم مذاکرات ہوں گے اور پاکستان سمیت خطے کے کئی دیگر ممالک کو بھی ان مذاکرات میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی، مگر اب ایران نے مذاکرات کی جگہ اور طریقہ کار میں تبدیلی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ساتھ ہی امریکی فورسز نے بحیرہ عرب میں ایک ایرانی ڈرون مار گرایا ہے اور یہ دعویٰ بھی کر دیا ہے کہ ایرانی فورسز نے گلف میں ایک امریکی کمرشل بحری جہاز کے عملے کو ہراساں کیا ہے۔ ان واقعات کے بعد دونوں ممالک کے درمیان نازک مذاکرات ایک بار پھر خدشات اور کشیدگی کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں امریکی صدر ٹرمپ مسلسل ایران کو خبردار کر رہے ہیں کہ اگر معاہدہ نہ ہوا تو سخت نتائج بھگتنے پڑ سکتے ہیں، اور کل صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے پاس پہلے بھی معاہدہ کرنے کا موقع تھا مگر انہوں نے نہیں کیا، جس کے بعد ہمیں آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کرنا پڑا اور اب امید ہے کہ ہمیں ایسا نہ کرنا پڑے۔ ٹرمپ کے مطابق مذاکرات جاری ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ طے ہو جائے۔ ایسے میں ایران بھی مذاکرات پر راضی ہے مگر اسے اس ہفتے ہونے والے مذاکرات کے طریقہ کار اور جگہ پر اعتراض ہے، اسی لیے ایران نے مذاکرات کی جگہ اور طریقہ کار میں تبدیلی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ساتھ ہی ایران کو مذاکرات کے لیے امریکی شرائط پر بھی اعتراض ہے اور وہ صرف جوہری معاملے پر بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ اس حوالے سے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق منگل کو ایک علاقائی ذریعے نے بتایا کہ ایران مطالبہ کر رہا ہے کہ اس ہفتے امریکہ کے ساتھ ہونے والے مذاکرات ترکی کے بجائے عمان میں ہوں اور بات چیت کا دائرہ کار صرف جوہری معاملات پر دو طرفہ مذاکرات تک محدود رکھا جائے۔ ایران کی جانب سے جمعے کو استنبول میں متوقع مذاکرات کی جگہ اور ایجنڈا تبدیل کرنے کا یہ مطالبہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب علاقائی فریقین اس کشیدگی کے خاتمے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ ایران کے مطالبات سے آگاہ ایک علاقائی سفارتکار کے مطابق ایران بات چیت کا طریقہ بدلنا چاہتا ہے، وہ اس کا دائرہ تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ علاقائی سفارتکار نے مزید کہا کہ ایران صرف امریکیوں کے ساتھ جوہری معاملے پر بات کرنا چاہتا ہے جبکہ امریکہ دیگر موضوعات بھی شامل کرنا چاہتا ہے، جیسے کہ ایران کے بیلسٹک میزائل پروڈکشن اور خطے میں ایران کے پراکسی گروپس کی سرگرمیاں۔ ایرانی نیوز ایجنسی نور نیوز کے مطابق ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ مذاکرات کی جگہ کے بارے میں مشاورت ابھی جاری ہے۔ ترجمان نے کہا کہ آئندہ دنوں میں مذاکرات کے انعقاد کے لیے منصوبہ بندی کی جا چکی ہے اور ترکی، عمان اور چند دیگر ممالک نے ملاقات کی میزبانی پر آمادگی بھی ظاہر کر دی ہے۔ رائٹرز نے مزید لکھا ہے کہ اس ملاقات میں پاکستان، سعودی عرب، قطر، مصر اور متحدہ عرب امارات سمیت خطے کے کئی دیگر ممالک کے وزراء کی شرکت بھی متوقع تھی، لیکن ایک علاقائی ذریعے کا کہنا ہے کہ ایران اب صرف امریکہ کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات چاہتا ہے۔ اس سے پہلے ایک دوسرے علاقائی عہدیدار نے بتایا تھا کہ سفارتی کوشش کی اولین ترجیح تصادم سے بچنا اور کشیدگی کو کم کرنا ہے۔ 6 موجودہ اور سابق ایرانی عہدیداروں کے مطابق ایرانی قیادت کی تشویش بڑھ رہی ہے کہ امریکی حملہ اس کی اقتدار پر گرفت کو کمزور کر سکتا ہے، کیونکہ امریکی حملے سے پہلے سے ہی غصے میں مبتلا ایرانی عوام دوبارہ سڑکوں پر نکل سکتے ہیں۔ اس سے پہلے امریکہ کے قریبی اتحادی اور تیل پیدا کرنے والے بااثر عرب ملک متحدہ عرب امارات نے کہا تھا کہ خطہ ایک اور تنازع کا متحمل نہیں ہو سکتا اور مذاکرات ضروری ہیں۔ خلیجی عرب ریاستوں کو خدشہ ہے کہ اگر ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران پر حملہ کر دیا تو ایران اپنی دھمکی کے مطابق ان کی سرزمین پر موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ایرانی ذرائع نے گزشتہ ہفتے رائٹرز کو بتایا تھا کہ صدر ٹرمپ نے مذاکرات کی بحالی کے لیے 3 شرائط رکھی تھیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایران میں یورینیم کی افزودگی صفر کر دی جائے گی۔ دوسری شرط کے مطابق ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر پابندیاں عائد ہوں گی، اور تیسری شرط یہ ہے کہ ایران خطے میں اپنے پراکسی گروپس کی حمایت ختم کر دے گا۔ واضح رہے کہ ایران طویل عرصے سے کہتا آ رہا ہے کہ یہ تینوں مطالبات اس کی خود مختاری کی ناقابل قبول خلاف ورزی ہیں، لیکن 2 ایرانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ایران کی موجودہ قیادت یورینیم افزودگی کے بجائے بیلسٹک میزائل پروگرام کو مذاکرات میں زیادہ بڑی رکاوٹ سمجھتی ہے۔ ایک ایرانی عہدیدار نے کہا کہ کوئی پیشگی شرط نہیں ہونی چاہیے اور ایران یورینیم افزودگی کے معاملے میں لچک دکھانے کے لیے تیار ہے، جس میں 400 کلو گرام افزودہ یورینیم حوالے کرنا اور 0 افزودگی کی شرط قبول کرنا بھی شامل ہے، جبکہ ایران کا خطے میں اثر و رسوخ اسرائیل کی جانب سے اس کے پراکسی گروپس پر حملوں کے باعث کمزور ہو گیا ہے، جن میں غزہ میں حماس، لبنان میں حزب اللہ، یمن میں حوثی باغی اور عراق میں شیعہ ملیشیاں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ شام میں سابق صدر بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے سے بھی خطے میں ایران کی پوزیشن متاثر ہوئی ہے۔ اس ساری صورتحال کے دوران
अमरीकी फौज ने कल बहरा अरब में एक ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा कर दिया है और अमरीकी फौज के मुताबिक ये ड्रोन सदर ट्रंप की जानिब से हाल ही में ईरान में मुमकिना अमरीकी कार्रवाई के लिए भेजे गए तैयारा बरदार बहरी जहाज USS अब्राहम लिंकन की तरफ जारहाना अंदाज में बढ़ रहा था। बैनुल-अक़वामी खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी फौज ने बताया है कि मंगल को उसने एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया है जो बहरा अरब में मौजूद अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज अब्राहम लिंकन के करीब जारहाना अंदाज में आ रहा था। रॉयटर्स ने मजीद लिखा है कि अमरीकी फौज के हाथों ईरानी ड्रोन मार गिराए जाने की खबर के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतें फी बैरल $1 से ज़्यादा बढ़ गई थी। अमरीकी फौज के मुताबिक ईरानी ड्रोन गैर वाज़े इरादे के साथ अमरीकी तैयारा बरदार जहाज की तरफ परवाज कर रहा था जिसे अमरीका के F-35 लड़ाका तैयारे ने मार गिराया। अमरीकी फौज के तर्जुमान कैप्टन टिम हॉकिंस के मुताबिक इस वाक़े में किसी अमरीकी फौजी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरान की नीम सरकारी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरान का बैनुल-अक़वामी पानियों में एक ड्रोन से राब्ता मुनक़ता हो गया था लेकिन इसकी वजह मालूम नहीं हो सकी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि अमरीकी फौज ने मज़ीद कहा है कि इस ईरानी ड्रोन के गिराए जाने के चंद घंटों बाद स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में होने वाले एक अलग वाक़े में ईरान की पासदारान इन्क़िलाब फोर्सेस ने अमरीकी परचम वाले एक कमर्शियल जहाज़ को हिरासां किया है जिसका अमला भी अमरीकी है। कैप्टन टिम हॉकिंस के मुताबिक पासदारान इन्क़िलाब फोर्सेस की 2 कश्तियाँ और एक ड्रोन तेज़ रफ्तारी से कमर्शियल बहरी जहाज़ के करीब आए और इस तेल बरदार जहाज़ पर सवार होने और उसे कब्जे में लेने की धमकी दी। मैरीटाइम रिस्क मैनेजमेंट ग्रुप वैनगार्ड के मुताबिक ईरानी कश्तियों ने टैंकर को इंजन बंद करने और ईरानी फौजियों के सवार होने के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया मगर टैंकर ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी और अपना सफ़र जारी रखा। अमरीकी फौज के तर्जुमान कैप्टन टिम हॉकिंस ने मजीद बताया कि अमरीकी नेवी का जंगी जहाज़ मैकफॉल इस इलाके में मौजूद था और उसने कमर्शियल जहाज़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने इस हवाले से फॉक्स न्यूज़ पर कहा कि ईरानी ड्रोन अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ की तरफ जारहाना अंदाज में बढ़ रहा था इसलिए सेंटकॉम ने उसे गिराने का फैसला किया। कैरोलाइन लेविट ने मुज़ाकरात के हवाले से भी बताया कि सदर ट्रंप अब भी सिफारतकारी को तरजीह देते हैं और इस हफ्ते ईरानी हुक्काम से स्टीव विटकॉफ की मुलाकात अभी भी तय है। अमरीकी हुक्काम अब भी इस हफ्ते ईरानी हुक्काम से मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद हैं और यह खबर भी सामने आई है कि अमरीका ने ईरान की जानिब से मुज़ाकरात की लोकेशन तुर्की से ओमान मुंतकिल करने के मुतालबे से इत्तफाक भी कर लिया है। इस हवाले से अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने लिखा है कि ज़राए के मुताबिक हालिया वाक़यात और नए मुतालबात से यह ख़तरा बढ़ रहा है कि सदर ट्रंप सिफारती रास्ता छोड़कर फौजी ऑप्शन की तरफ बढ़ सकते हैं, ख़ासतौर पर ऐसे वक्त में कि जब ट्रंप खित्ते में पहले ही भारी फौजी ताकत जमा कर चुके हैं। ज़राए का कहना है कि ईरान हालिया दिनों में तय पाने वाली मुफाहमतों से पीछे हट रहा है। हालांकि कई ममालिक को पहले ही मुज़ाकरात में शिरकत की दावत दी जा चुकी थी। ईरान चाहता है कि मुज़ाकरात इस्तांबुल के बजाय ओमान में हो। ईरान ये भी चाहता है कि बातचीत सिर्फ अमरीका के साथ हो और उसमें दीगर अरब और मुस्लिम ममालिक बतौर मुबस्सिर शामिल ना हो। मामले से वाकिफ एक ज़रिए ने बताया कि इसकी वजह यह है कि ईरान मुज़ाकरात को सिर्फ जौहरी मामलात तक महदूद रखना चाहता है और मिसाइल और प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे मौज़ूआत पर बात नहीं करना चाहता जो खित्ते के दीगर ममालिक के लिए अहम है। एक अरब ज़रिए के मुताबिक अब तवक्को है कि मुज़ाकरात जुमे को ओमान में होंगे और ट्रंप इंतज़ामिया ने ईरान के मुतालबे से इत्तफाक कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इस बात पर अभी बातचीत जारी है कि आया खित्ते के दीगर ममालिक ओमान में होने वाले मुज़ाकरात में शामिल होंगे या नहीं।